اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے جو ہم آج آپ کے لیے شیئر کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ سود کو اللہ پاک نے حرام کیوں قرار دیا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کو ہر دور میں اسلام کی اشاعت و تبلیغ اور تنزیل کی ہر کتاب میں، چاہے وہ خداوند کریم نے آیات کے طور پر بھیجی ہے یا انبیاء اور رسل و پیغمبران نے یا ائمہ اطہار نے اس کو بیان کیا ہے، تو سود ہر دور میں ہی حرام ہے۔ تو اس کی جو ہے بیان جو حرام ہونے کا ہے وہ ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں، اور اس میں ہم دو روایات بیان کریں گے کہ علی بن احمد کہتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن ابی عبداللہ نے، اور ان سے محمد بن ابن بشر نے، اور انہوں نے علی بن عباس سے، اور انہوں نے عمر بن عبدالعزیز سے، اور انہوں نے حشام بن حکم سے، اور انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے سود کی حرمت حرام ہونے کا سبب دریافت کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سود حلال ہوتا تو لوگ تجارتیں ترک کر دیتے، انہی کی اس ضرورت کو وہ گھر میں بیٹھے ہی مکمل کر لیتے۔ یعنی کاروبار اگر ہو رہا ہے تو اس میں منافع اللہ پاک نے ایک شرح کے طور پر رکھا ہے، اس منافع کے مطابق آپ لے سکتے ہیں۔ اور اگر یہ حلال ہوتا تو لوگ کاروبار ہی نہ کرتے، پیسوں کو دے کر ہی پیسے واپس لیتے اور اس میں سے منافع کماتے۔ اور اللہ نے سود کو حرام کر دیا تاکہ لوگ حرام چھوڑ کر تجارت اور خرید و فروخت کی طرف مائل ہوں، جو باہم قرض کے لین دین میں مفید ہے۔ اس کے علاوہ ایک مزید کثیر مقدار میں توسل کے ساتھ اور مفصل ہے۔ علی بن احمد کہتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن ابی عبداللہ نے، اور ان سے محمد بن اسماعیل نے، اور ان سے علی بن عباس نے، اور ان سے قاسم بن ربی صحاف نے، اور ان سے محمد بن سنان نے، اور انہوں نے امام ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے ان مسائل کے لیے خط لکھا، اور جو مولا نے خط تحریر فرمایا اس میں سود کی حرمت کا یہ سبب بھی تحریر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو اس لیے حرام کیا ہے کہ اس میں مال کی بربادی ہے، کیونکہ جب انسان ایک درہم کو 2 درہم سے خریدے گا تو ایک درہم کی قیمت تو 1 درہم ہی ہوتی ہے، دوسرا درہم باطل اور ناحق ہے۔ بس سود کے ساتھ خرید و فروخت سے ہر حال میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے، خریدار کے لیے بھی بیچنے والے کے لیے بھی۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے سود کو ممنوع قرار دیا، اور اس لیے کہ اس میں مال کی بربادی ہے، جیسا کہ ایک ناسمجھ کو اس کا مال حوالے کر دینا ممنوع ہے جب تک یہ محسوس نہ کر لی جائے کہ اس میں سمجھ اور تمیز آ گئی ہے، اس لیے کہ ڈر ہے کہ وہ اپنے مال کو برباد کر دے گا۔ بس اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے 1 درہم کو 2 درہم سے دست بدست فروخت کرنا حرام قرار دیا ہے، اور پوری طرح ثابت اور واضح ہو جانے کے بعد کہ یہ سود ہے، پھر سود لینا حرام اس لیے ہے کہ اس میں سود کو حرام کر دینے والے کے حکم کو خفیف سمجھنا ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہی نہیں بلکہ واضح ہو جانے کے بعد کہ یہ سود ہے، سود لینا کھلم کھلا حرام کرنے والے کے حکم کو ہلکا سمجھنا ہے، اور حدود کفر میں قدم رکھنا ہے، اور ادھار کے سودے پر سود لینا نیکی اور احسان کو ختم کرنا اور مال کو تلف کرنا ہے، اور لوگوں کو نفع خوری کی طرف رغبت دلانا، قرض و نیک سلوک اور احسان کو ترک کرنا ہے۔ علاوہ ازیں اس میں بربادی، ظلم اور مال کا فنا ہونا بھی لازم آتا ہے۔ تو یہ تھی وجہ سود کی کہ یہ کتنی باطل، حرام اور غلط چیز ہے۔ ہمیں اللہ پاک کے حکم سے اس بلائے عظیم سے ہم انکار بھی کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں اس سے بچائے۔ اور وہ صاحبان جو اس قسم کے کاروبار کرتے ہیں اور لوگوں کو مجبور کرتے ہیں، لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ اس ذات کبریا سے ڈریں اور نیک اور شرع اسلامی کے حدود میں ہو کر اپنے کاروبار کو چلائیں اور خرید و فروخت کریں۔ ہماری باتیں جو ہم محمد وآل محمد کے فرمان سے آپ کے حضور پیش کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اگر پسند ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید آپ کو علمی اسلامی یہ سلسلے پیش کرتے رہیں، اور آپ کو استفادہ ہو، آپ کے بچے سنیں ان کو فائدہ ہو، اور ان ریزن کے اور ان کے اسباب جو ہیں وہ بیان ہونے کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ یہ کیوں ایسا کیا گیا ہے۔ کمنٹس دیں، ویوز اپنے بتائیں، بلکہ مشورہ دے سکتے ہیں، ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کے حضور محمد وآل محمد کے فرمان سے توحید اور
رسالت کے احکام سے آپ کو بیان کریں گے۔ والسلام، اللہ حافظ۔